چیپٹر 2 کچھ لوگ کہتے ہیں پوٹوہار کا وہ علاقہ جہاں آج کل دوسرے درجے کے بے آب خاکستری پہاڑ ہیں اور جن کو مقامی لوگ توبتیہ پکارتے ہیں، یہی علاقہ جو ہوائی جہاز کی کھڑکی سے امریکہ کے جنوبی ریگستانوں سے مشابہ نظر آتا ہے، یہ علاقہ ایک زمانے میں نہریں مارتا چاند کی طرف لپکتا زمردِ سمندر تھا۔ پھر کسی جوگی نے جو 3 صدی سے اس کے کنارے بیٹھا گیان دھیان میں مصروف تھا، سمندر کو نظروں سے اوجھل ہونے کا شراپ دے دیا۔ سمندر ایسے لوٹا کہ ہر لہر پالاگن کہتی بحیرہ عرب میں جا گری، اور اس علاقے کی تہ آب چھپی ہوئی پہاڑیاں ٹنڈ منڈ باہر نکل آئیں۔ ان پہاڑیوں کے نشیب و فراز اور کٹاؤ ایسے تھے کہ لہر در لہر سمندر کے بہاؤ کا پتہ دیتے تھے۔ کچھ اور لوگ کہتے ہیں اس علاقے سے محلق کبھی ایک گھنا جنگل تھا۔ اس جنگل کے درخت ایسے اونچے چھتنارے ڈال ملے تھے کہ اس میں بہنے والی ندی کو بھی راستہ نہ ملتا، اور سورج کی روشنی سے ان کے پانیوں میں کبھی 7 رنگے بھنور نہ پڑتے۔ یہاں سارا دن پرندے آزادی سے گھومتے پھرتے اور الو بھی دن کے وقت دیکھ سکتے تھے، لیکن ایک رات چاند سے ایسے اسیب کی ہوا اتری کہ سارا جنگل ٹنڈ منڈ ہو گیا اور سب ندی نالے سوکھ گئے۔ اس کے علاوہ کچھ لوگ کہتے ہیں کئی قرن پہلے جب پہلی بار بنی نوع انسان متمدن ہوا تو یہ جنگل موجود تھا۔ اس وقت وہ تمام متعدد علوم رائج تھے جو آج پھر سکھائے جاتے ہیں۔ تب پہلی بار انسان نے مریخ اور زہرہ کا سفر کیا تھا اور زمین پر ایٹم بم بنائے تھے۔ جب تمدن کی کمان پورے زور سے تن گئی تو انسان نے سارے بم گرا کر اللہ کی دھرتی کو تہس نہس کر دیا اور یہ جنگل بے آب ہو گیا، بنجر علاقہ بن گیا۔ یہ تب کا ذکر ہے جب ابھی انسان نے پہلی بار تمدن ہو کر اپنے بم دنیا پر نہ چلائے تھے۔ جانوروں کی بستیوں میں اس ایجاد کی وجہ سے بہت تشویش پھیلی ہوئی تھی، اس لیے جنگل میں کانفرنس بلائی گئی۔ جانوروں کی اس بین الاقوامی کانفرنس میں اتنے پرندے آئے کہ جنگل کے درختوں کی کسی شاخ پر بیٹھنے کو جگہ باقی نہ رہی۔ ہند سندھ سے کاسنی پروں والے پرندے کھول در کھول آئے، کھاسی کی پہاڑیوں سے سرخ دم والی بلبل اور فیروزی رنگ کا کبوتر اس شان سے آیا کہ اس کے اندرونی نارنجی پروں سے سب کی آنکھیں کھیرا ہوئیں۔ کھٹمنڈو کا بجنکا اور تبت کے شاہین کئی پڑاؤ ٹھہر ٹھہر کر حاضر ہوئے۔ افریقہ کے بھٹ، تتر، بن مرغی اور بلبلیں تو آئی ہی تھیں، لیکن شکاری پرندوں نے بھی اپنی مصروفیت بھلا کر امریکہ اور آسٹریلیا سے یہاں تک کا سفر اختیار کیا تھا۔ اونچے اونچے درختوں میں ریسٹ ہاؤس بن گئے۔ شکرہ باز، چرک عقاب، گو ایشیا کوچک اور روسی ترکستان کے باسی تھے، لیکن وہ بھی پامیر کے پرندوں کو ساتھ لے کر پہنچے تھے۔ کوا، مینا، بٹیر، کھٹکھٹ چکور، چڑیا مقامی جنگل کے عوام تھے، اس لیے میٹنگ میں ان کی اجتماعی ووٹ بہت اہم تھی، لیکن انفرادی طور پر کوئی ان کی رائے کو نہ پوچھتا تھا۔ مڑی ہوئی ناک اور اونچی اڑانوں والے پرندے سفید فام قوموں کی طرح احساس برتری سے اترائے پھر رہے تھے۔ درائے گھاگرا اور چترنجی کے تاش کے لٹورے، بھوری چنڈول اور کوگائی بڑے تمتراک اور سلیقے سے فوجی ہوائی جہازوں جیسی فارمیشن بناتی آئیں۔ فاختہ کوئل اور چنڈ دل کو اس مجلس مشاورت سے کوئی دلچسپی نہ تھی۔ ان کے بھاویں انسان چاہے ساری کائنات ختم کر دیتا، وہ میلے گھومنیاں جو جنگل والوں سے ملنے ملانے چگلی ایب جوئی کے لیے آئی تھیں، لیکن جنگل میں پہنچ کر انہیں پتہ چلا کہ معاملہ بہت سنگین ہے۔ کانفرنس سے کچھ دن پہلے سارے بھن میں بھانت بھانت کے پرندوں سے کوک پڑی تھی۔ صاحب صدر کا سب انتظار کر رہے تھے۔ کرسی صدارت خالی ہونے کی وجہ سے کانفرنس جاری نہ کی جا سکتی تھی۔ کچھ عرصے بعد پرندوں کی نمائندہ ٹولی ماؤنٹ ایورسٹ سے یہ خبر لے کر واپس آئی کہ وہ تمام پربت چھان آئے ہیں، K2 تک ہو آئے ہیں، لیکن ہما کا کہیں سراغ نہیں ملا۔ شاید دنیا میں کسی زبردست بادشاہ کی آمد تھی اور وہ اس کے انتخاب میں کائناتی طاقتوں کی مدد کرنے کے لیے اپنے VIP پروٹوکول پر نکلا تھا۔ اس دورے کے متعلق بھی پرندوں میں بہت چہم گوئیاں ہوئیں۔ کچھ شکاری ہوا بازوں کا خیال تھا کہ قیامت کے آثار قریب ہیں اور یہ قیامت خود انسان کے ہاتھوں برپا ہونے والی ہے۔ دنیا کو قیامت سے بچانے کے لیے مرد مومن کی تلاش ہے، اور اس بار ہما بادشاہ کا چناؤ نہیں بلکہ نجات دہندے کو کھوجنے کے لیے نکلا ہے۔ کچھ پرندے سمجھتے تھے کہ ہما اب صوفی منش ہو چکا ہے۔ وہ انسان کو اتنی بار اللہ کی خلافت کا مشورہ سنا چکا تھا
لیکن ہر بار خلیفہ صرف بادشاہ بن کر بیٹھ جاتا۔ ہما کو اس بات کا اتنا دکھ تھا کہ وہ اب اشرف المخلوقات کے سروں پر سے اڑنا گوارا نہیں کرتا اور کہیں چھپ کر وقت گزار رہا تھا۔ بوم جاتی جو اپنے پرائے میں پاؤں اٹکانے کے عادی نہ تھے، انہیں اس رائے سے اتفاق نہ تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ہما اپنی انفرادی شان کی وجہ سے مشیت ایزدی کو بالکل محلوس نہیں رکھتا، اسے صرف کسی انسان کی آرزو کی خوشبو ملتی ہے جس کے تعاقب میں وہ پہنچ جاتا ہے۔ اسی لیے ہما جس کندھے پر بیٹھ کر بادشاہت کا اعلان کرتا ہے وہی بادشاہ رایا کے زوال کا باعث بنتا ہے۔ لیکن الو لوگ چونکہ دیکھنے کے عادی تھے اور بولنے سے پرہیز ان کا شیوا تھا، اس لیے انہوں نے اپنی رائے کا اظہار برملا نہ کیا، چپ رہے اور ٹکر صاحب صدر کا انتظار کرنے لگے۔ گو بوم جاتی کے سرکروں نے اپنی رائے کا اظہار اندر والے سرکل میں کیا تھا، لیکن کوے کن سنی لینے میں اول درجے کے حرامی ہوتے ہیں۔ ویسے بھی انہوں نے بات پہنچانے کا فن آدم زادوں سے سیکھا تھا۔ گول آنکھوں والے الوؤں کی بات سارے میں پھیل گئی اور سارے جنگل میں چین چین کی آوازیں آنے لگی۔ کووں کی برادری کو ویسے بھی ہما سرکس کا جوکر لگتا تھا، جو ازل سے خود سر بھی تھا اور برخود غلط بھی۔ جب عرصے تک ہما نایاب رہا تو میٹنگ کی بے جا طوالت سے سب پرندے عاجز آنے لگے۔ کوے وجہ طور پر نالاں تھے کیونکہ ان کو جنگل کی عادت نہ رہی تھی۔ وہ کوٹھے منڈیروں پر بیٹھ کر عورتوں کی باتیں سننے کے عادی ہو گئے تھے۔ یہاں انسان کا ساتھی نہ ملا تو یہ بچھیرا پارٹی بہت دک ہوئی۔ اب اکا دکا سیانے مکار اور ڈرپوک کوے شاطر سیاستدانوں کی طرح چھوٹے پرندوں کی گھنی چنی نفری کو گھیر لیتے اور مشتعل کرتے۔ لو، ہما تو ازل کا احمق ہے، بادشاہ چنتا پھرتا ہے دھرتی پر۔ بھائی ادھر دنیا کا ہر انسان بادشاہ، چاہے کھرلی میں سوئے چاہے تخت پر۔ ہما کم عقل یہ نہیں سمجھتا کہ ہر انسان اپنے آپ کو اشرف المخلوقات سمجھتا ہے۔ جن کے سر پر تکبر کا تاج ہو ان کو بادشاہ کیا بنانا۔ لیکن مور چنور پھیلائے سارے جنگل میں ہما کے سواگت کا ناچ ناچتے پھرتے تھے۔ انہیں اس کانفرنس میں آنے کی یہی خوشی تھی کہ وہ استقبالیہ کمیٹی پر ہیں۔ کوے موروں کی ٹولی میں جا نکلتے تو فٹ دوگلی پلیسی تلے کہتے، ہما کی بات کچھ اور ہے، کرسی صدارت پر صرف وہی سجے گا، اگر وہ نہ پراچے تو چاہے لاکھ گٹھ جوڑ کرو انت کچھ نہ ہوگا۔ کرسی صدارت دیر تک خالی رہنے کی وجہ سے ہما کی نعم البدل کا ذکر ہونے لگا۔ پھر پرچہ لگا کہ جہاں سے سمندر پر نام کرتا لوٹا تھا اور جہاں پہاڑیوں پر سپیاں، گونگے، بچھو، مچھلی کے ڈھانچے اور دوسری سمندری مخلوق مردار پڑی تھی، وہاں ایک سیمرک کا شانتی بھون ہے۔ اس کی عمر کا کسی کو کچھ اندازہ نہ تھا۔ کچھ پرندے مضر تھے کہ سیمرک بابا نو کی کشتی میں ریفیوجی رہا، کچھ کا خیال تھا کہ وہ علاقے جسے آج کل اسرائیلی ہتھیانے کی کوشش کر رہے ہیں، یہیں غازہ کے علاقے میں مسجد اقصیٰ سے طاقت عکس کرنے کے لیے سیمرک کبھی رہتا تھا۔ ساری رات وہ چاند سے نظریں ملائے قوت جذب کرتا رہتا اور سارا دن تپتی ریت میں پنکھ پھیلائے بنجر اور ویراں جگہ پر عملے آفتابی میں مشغول رہتا۔ فاختہ بزد تھی کہ سیمرک کی ہی قوت سے پوٹوہاری علاقہ جنگل ہوا۔ اگر چاند کی پوری کشش سیمرک میں نہ ابھر آتی، ایک بھی پانی کی لہر اس علاقے سے لوٹنے کا ارادہ نہ کرتی۔ عملے مہتابی میں وہ مقناطیسی قوت تھی جس نے پانی کو باہر کی طرف لوٹنے پر مجبور کیا اور آخر میں تمام پانی بحیرہ عرب میں جا گرا۔ راہب طبی سیمرک کو گل گبارے سے نفرت تھی۔ وہ جنگل کے باسیوں سے بڑی وحشت کھاتا تھا۔ آباد جگہوں میں رہنا اور جینے بھر کی خوراک کھانا اس کی عادت تھی، لیکن نمائندہ وفد نے اسے ڈھونڈ نکالا اور اس کے تجربے، افادیت، ذہانت اور نجابت کی قسمیں دے دلا کر اسے میٹنگ میں لے آئے۔